أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. صلوات الله. ایک مرتبہ اور ہم برادران عزیز، عنوان گفتگو، موضوع بحث اور سرنامہ کلام ذہنوں میں محفوظ ہوگا. قرآن حکیم کا ایک چھوٹا سا سورہ ہے، نسبتاً 40 چھوٹی چھوٹی آیتوں کا ایک مجموعہ، جس کا نام ہے سورہ قیامت. یہ خصوصیت سے اس کا نام سورہ قیامت ہے چونکہ اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ قیامت کا استعمال ہوا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کا کل بیان بس اسی ایک سورے میں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قیامت اور آخرت کے موضوع سے متعلق جتنے مطالب ہیں، جتنے اصول ہیں، جتنے احکام ہیں، جتنے آثار ہیں، جتنے شؤون و اطوار ہیں قیامت اور آخرت کے، وہ سب اسی ایک سورے میں یکجا طور پر بیان کر دیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ کل گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کا 5واں حصہ جو منتشر طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر اور والناس تک قرآن مجید کی تمام آیتوں کو اگر 5 برابر کے حصوں میں تقسیم کریں تو 5واں حصہ قیامت سے متعلق ہے. اتنی آیتیں بیان قیامت، بیان آخرات سے متعلق قرآن مجید میں موجود ہیں. اور یہ موضوع اس لیے بے حد اہم ہے کہ آخرت کا موضوع اگر تھیولوجیکل ٹرمینالوجی میں، دینیاتی اصطلاح میں، مذہب کی زبان میں آخرت، قیامت ایسی لفظیں ہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئیں، جس سے خوف ہو، جس سے رعشہ طاری ہو جائے، جس کی ہیبت پائر فکر کو پرواز کی اجازت نہ دے، تو غیر مذہبی اصطلاح میں، عام ادبی اصطلاح میں، عام زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ موضوع دراصل مستقبل بینی اور مستقبل سازی کا موضوع ہے. کل میں نے ایک اصطلاح عید محشر اور جشن حشر کی گزارش کی تھی، اور آج یہ کہ یہ دراصل مستقبل بینی کا موضوع ہے. اور اب یہ بتائیے کہ جب یہ بات آ گئی مستقبل بینی کی، تو کون ایسا جوان ہے؟ بوڑھے نہیں سوچتے مستقبل کے بارے میں اتنا، جتنا جوان سوچتے ہیں. کیریئر کی بات ہے، مستقبل اور آئندہ سازی کی بات ہے. تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ موضوع صرف بوڑھے اور بزرگوں کی دلچسپی کا ہے، بلکہ یہی ایک موضوع، یہی ایک موضوع خاص جوانوں کی توجہ کا ہے کہ ہم اپنا مستقبل کیسے بنائیں، کیسے سنواریں.
اور یہ بہت اہم موضوع ہے، علمی اور سائنسی اعتبار سے بھی، اخلاقی اور سماجیاتی اعتبار سے بھی، اور دینی اور مذہبی اعتبار سے تو ہے ہی ہے۔ اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ ہم لوگوں کی فکریں اس طرح جزئیات میں بٹی ہوئی ہیں کہ علیحدہ علیحدہ عنوان قائم کرنا پڑتا ہے کہ سائنسی اہمیت بھی ہے اور دینی اہمیت بھی ہے اور سماجیاتی اہمیت بھی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس تقسیم کی گنجائش نہیں ہے، اس تقسیم کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو وہ بات ہے کہ جیسے علمیاتی سطح پر، نظریاتی سطح پر، تھیوریٹیکل اسٹیج میں کوئی بات سائنٹسٹ نے، فلاسفر نے سمجھی اور اس کا ہر شعبہ حیات پر اثر پڑے گا۔ فرض کیجئے کہ فزکس کا ایک قانون ہے اور اس کا اثر ہر شعبہ حیات پر پڑے گا، لیکن اب وہ نصاب کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والوں کے پاس وقت کم ہے، پڑھانے والوں کے پاس وقت کم ہے، تو اس لیے اس ایک تھیوری کو یا نظریے کو یا لا کو فزکس کی کلاس میں پڑھایا جائے گا، حالانکہ وہ ایک یونیورسل لا ہے، حالانکہ بایولوجی کا ریسرچر بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے، میڈیکل سائنس کا بھی طالب علم اس سے بے نیاز نہیں ہے یا بے پرواہ نہیں ہو سکتا، تو وہ ہے یونیورسل حقیقت، اور ہر طالب علم چاہے کسی بھی موضوع سے تعلق رکھتا ہو اس پر اس کا اثر پڑے گا، مربوط ہے گفتگو، مگر وہ خاص نظریہ پڑھایا جائے گا ایسی جگہ کہ جو متخصصین کی جگہ ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو دینیات دراصل ان سب پر حاوی ہے، اگر کوئی چیز دینیاتی اصول ہے تو وہ پھر یونیورسل اصول ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ دینیاتی اصول ہے تو اس کا حیات و کائنات سے کیا تعلق ہے، دینیات سب پر حاوی اور شامل ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دینیات کی زبان الگ ہے، دینیات کی ٹرمینالوجی الگ ہے، اس لیے ہم ان موضوعات کو وہاں پر تفصیل سے بحث کرتے ہیں، ورنہ بالآخر ہر علم کا تعلق اس سے ہے۔ اور اسی لیے پھر تاکید سے عرض کر رہا ہوں، خاص طور سے جوانان عزیز قرآن مجید کے ان آیات کا مطالعہ فرمائیں، ان آیات کی تلاوت فرمائیں کہ جہاں پر آخرت سے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ کل میں نے کچھ گزارش کی تھی اور بطور مثال میں نے یہ کہا تھا کہ جناب والا ہر ایک کو الگ الگ سواری چاہیے تو ہر ایک کو الگ الگ توضیح المسائل بھی درکار ہوگی۔ اب وہ جملہ اس طرح سمجھا گیا اور اس کے بعد سوالات کیے گئے کہ کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ بس ہم توضیح المسائل ہی لیے بیٹھے رہیں، کچھ اور نہ کریں؟ جبکہ کل ہی کی تقریر میں نے یہ بھی گزارش کی، یہ بات بھی عرض کی آپ کے سامنے کہ دنیا کو نظر انداز نہ کریں۔ بھول گئے آپ؟ دنیا کو نظر انداز نہ کریں، دو سرحدیں مقرر ہیں، واجبات ترک نہ ہو، محرمات کا ارتکاب نہ ہو، اور اس کے علاوہ جس قدر چاہیں دنیا پر اپنا اقتدار قائم کریں، جتنا تسلط قائم کر سکتے ہو اس دنیا پر کرو، داد شجاعت دو، ہمت عالی ہو، حوصلہ بلند ہو، فکر آسمانوں کو طے کرنے والی ہو، قدم جو رکھو زمین پر تو ایسا نقش قدم ابھرے کہ کسی کے مٹائے نہ مٹے۔ مگر یہ دو شرطیں کہ دنیا طلبی میں مال و دولت کمائیں،
ثروت کمائیں، ثروت جمع کریں. توجہ رہے، ثروت کو جمع کریں. یہی ثروت اس دنیا میں بھی آپ کے گھر کو روشن کرے گی، اس دنیا میں بھی آپ کے گھر کو روشن کرے گی. میں نے گزارش کی تھی کہ قیامت کا ایک نام معاد بھی ہے، معاد. اور اب ایک حدیث سن لیجئے اور اسے دامن خیال میں مستقل جگہ دے دیجئے، یا یوں کہوں کہ لوح فکر پر کندہ کر لیجئے. اور پھر سوچتے رہیے گا بس یہی سمجھیے میرا پیغام ہے. میرا پیغام کیا؟ میں کون ہوتا ہوں پیغام دینے والا؟ میں کون ہوتا ہوں پیغام دینے والا؟ یہ پیغام میرا نہیں ہے، یہ پیغام ہمارے اور آپ کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی. یہ پیغام ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کا ہے. یہی پیغام ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت ختمی مرتبت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایسی آسان لفظیں ہیں، ایسی آسان ترکیب ہے کہ جو یاد ہو جائے گی. کوئی لفظ اس میں مشکل نہیں ہے، کوئی لفظ ایسی نہیں آئی کہ جو اردو زبان میں استعمال نہ ہوتی ہو. ہاں معاد کی لفظ ضرور ایسی ہے، لیکن وہ اردو کے فلسفیانہ لٹریچر میں اس کی گنجائش ہے، استعمال ہوتی ہے. کاش کہ ہم اور آپ فلاسفیکل پروز کے مطالعے کی عادت ڈالیں. ہم اپنی فکروں کو اور اپنے ذوق ادب کو فکشن کے مطالعے کا پابند نہ رکھیں، بلکہ ہم فلاسفیکل لٹریچر اور فلاسفیکل پروز کا ذوق پیدا کر لیں. اور فلاسفیکل پروز کا کامیاب ترین نمونہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیے، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں مختلف ادبی تحریکیں، ہر تحریک کا نام بھی ممبر پہ لینا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال اب وہ ہمارے بر صغیر کے ادب میں مثلا بھکتی تحریک چلی، اور پھر عشق و محبت کی شاعری اور مختلف شاعری، جدیدیت کی شاعری اور ترقی پسندی کی شاعری، اور ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ کون سا ہے، سب سے اچھا شاعر کون ہے ترقی پسندوں میں، اور سب سے اچھا شاعر کون ہے جدیدیوں میں، اور سب سے اچھا نثر نگار کون ہے، پوچھا جا سکتا ہے. اب اگر ہم آپ سے پوچھیں، پوری دنیا کے ادب میں عرض کر رہا ہوں، اور اس پر بھی جانبداری کا الزام نہ لگائیے گا، پوری دنیا کے لٹریچر میں، اور وہ بھی جو بشری حوالے سے آیا ہو، قرآن مجید تو کلام اللہ ہے، بشری لٹریچر کے حوالے سے. اب وہ بشر کون سے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بشری ریفرنس ہے انسانی ریفرنس. اگر پوری دنیا کے لٹریچر میں کوئی یہ علمی اور ادبی سوال کرے کہ فلاسفیکل پروز کا سب سے کامیاب نمونہ اور ایگزامپل کیا ہے، تو آپ بے جھجک کہہ دیجئے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ اور صحیفہ علویہ اور صحیفہ سجادیہ، یہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے خطبے، یہ ہمارے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں، یہ سب علمی مطالب اپنی جگہ، لیکن جب آپ اسلوبیاتی تجزیہ کریں گے، زبان کی اسٹائل کو آپ جب ڈیفائن کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ یہ فلاسفیکل پروز ہے، وہ تخلیقی نثر ہے. فلاسفیکل پروز کے معنی کیا ہیں یہ بھی گزارش کر دوں. جو
اس ناچیز طالب علم نے مقرر کیے ہیں۔ فلاسفیکل پروز یہ نہیں ہے کہ فلسفہ پڑھ لیا اور اسے اچھی طرح لکھ دیا یا بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ارسطو کو پڑھ لیا، سقراط کو پڑھ لیا، افلاطون کو پڑھ لیا، اور قدیم و جدید تمام فلاسفرز کو پڑھ لیا، ہربرٹ اسپنسر کو پڑھ لیا، جان ڈیوی کو پڑھ لیا، سب کو پڑھ ڈالا، اور اس کے بعد اس کو اپنی اچھی اردو میں لکھ ڈالا، کہا یہ ہے جناب فلاسفیکل پروز۔ یہ علمی نثر ہے، فلسفیانہ نثر نہیں ہے۔ علمی نثر کے معنی یہ ہے کہ مطالب درست ہیں اور آپ کی نثر کی گرامر درست ہے، بات ٹھیک ٹھیک کہہ دی آپ نے، سمجھا دی، یہ ہے علمی نثر۔ علمی نثر کے جس سے جو نصاب تعلیم کی کتابیں لکھی جاتی ہیں جس نثر میں، وہ ہے علمی نثر۔ فلاسفیکل نثر قدیم فلسفے کی ترجمان نہیں ہوتی۔ فلاسفیکل پروز اسے کہتے ہیں جس کے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد انسان نئے فلسفیانہ نظریات پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی تخلیقی ادب، تخلیقی ادب کا یہ ایک تو تخلیقی ادب کا معیار یہ ہے کہ آپ کی تخلیق بہت عمدہ ہے، اور ایک تخلیقی ادب کا معیار یہ ہے کہ آپ کی تخلیق دوسروں کو مزید تخلیقات پر اکساتی ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے تخلیق فرما دی، بہت اچھا، داد مل گئی، اور ایک یہ کہ نہیں، آپ کی ایک تخلیق دوسروں کو ہزارہا تخلیقات کی دعوت دیتی ہے، یعنی خلاقیت کی شان پائی جاتی ہے، خلاقانہ شان کی مظہر ہے۔ یہ کیفیت کہیں نہیں ملے گی مگر یہ کہ انبیاء، اوصیاء، ائمہ اور خصوصیت کے ساتھ ابو الائمہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک جملے معترضہ تھا جو کافی طویل ہو گیا، تو میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ اردو میں جو فلسفیانہ ادب ہے، فلسفیانہ ادب کے نام پر جو کچھ بھی ہے، اس میں معاد کا لفظ مل جائے گا، اور اس لیے آپ کے لیے نامانوس نہیں ہے یہ لفظ۔ اب وہ چھوٹا سا فقرہ یاد کر لیجئے، معصوم نے فرمایا لا معاد لمن لا معاش لہ، لا معاد لمن لا معاش لہ، جس کے پاس معاش نہیں اس کے پاس معاد بھی نہیں ہوگا۔ لا یعنی نہیں، معاش کی لفظ سے آپ واقف ہیں اور معاد کی لفظ سے آپ واقف ہیں، ابھی بیچ میں ایک لفظ آ گیا لمن، من سے بھی واقف ہیں، من مات علی حب آل محمد من کنت مولا، کہاں کہاں من سے سابقہ پڑتا ہے۔ من یعنی جو جس کا من سے آپ واقف ہیں، لام سے بھی آپ واقف ہیں، تو آپ صرف ایک یہ عبارت ذہن میں رہ جائے کہ لا معاد لمن لا معاش لہ، جس کے پاس بنیاد معاش کی نہیں ہے وہ عمارت معاد کی نہیں کھڑی کر سکتا۔ اور فرمایا آپ نے دنیا حاصل کیجئے اور جہالت سے نہیں، علم کی قوت سے، رکاکت سے نہیں، شرافت سے، ذلیل ہو کر نہیں، عظمت کے ساتھ دنیا حاصل کیجئے، دنیا پہ اقتدار قائم کیجئے، مگر وہ دو سرحدیں ہیں، واجب ترک نہ ہو، حرام میں مبتلا نہ ہو۔ ہمت اور حوصلہ لے کے جائیں، حکومتیں بنائیں، اتنا حوصلہ بلند ہو،
ہماری اسلامی مملکتیں دنیا کی سپر پاور کہلائیں، اتنا حوصلہ بلند ہو، کسی دوسرے سپر پاور کے آگے سر نہ جھکائیں، جس کے پاس لا الہ الا اللہ کی دولت ہو، وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ فرد، وہ ادارہ، وہ شہر، وہ ملک، وہ مملکت کسی کے سامنے حقیر نہ ہو، ذلیل نہ ہو، تو دنیا حاصل کریں، ہر طرح کا علم حاصل کریں، بشرطے کہ وہ علم ہو، بشرطے کہ وہ علم ہو۔ اور اب اسے ذرا سا ریلیٹ کریں، اگر ہم طول تاریخ میں کسی کی مخالفت کرتے ہیں، کسی سرمایہ جمع کرنے والے کی، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم سرمایہ جمع نہ کرو، مگر دو شرطیں ہیں، واجب ترک نہ ہو، حرام میں مبتلا نہ ہو، یعنی کہیں کوئی صحابی آ کے یہ نہ کہے کہ کیا کر رہے ہو، یہ سونے اور یہ چاندی کے ڈھیر مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے آئے، خزانے میں جمع کرنے کے لیے نہیں۔ دولت جمع کیجئے، اور توضیح المسائل اس لیے ساتھ میں رکھیے تاکہ جب بھولیے کہ کہیں کوئی واجب چھوٹا تو نہیں، فوراً دیکھ لیا۔ توضیح المسائل اس لیے ساتھ میں رہے کہ جہاں ذہن میں شبہ آئے فوراً، ادھر شبہ آیا ادھر ٹھہرو، حکم ہے قف عند الشبہ، شبہ آئے فوراً ٹھہر جاؤ۔ یہ اصول فقہ کا کلمہ ہے جو عرض کر رہا ہوں، حوزہائے علمیہ کے افاضل متوجہ رہیں ماشاءاللہ کہ یہ اصول فقہ اور فقہ کا ایک فقرہ ہے، ایک اصول ہے، ایک کلیہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ قف ٹھہر جاؤ، قف عند الشبہ، ادھر شبہ آیا ادھر ٹھہر جاؤ، شبہ کی کیفیت میں آگے نہ بڑھو۔ یہ نماز میں شکیات نماز کے احکام کس لیے بیان کیے جاتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، ارے 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت ہو گئی، کیا فرق پڑا؟ اور یقیناً ایسا ہو چکا ہے اور ان لوگوں پہ کچھ فرق بھی نہیں پڑا۔ بھائی صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ جمعے کی نماز جمعے کے بجائے بدھ کو ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ مگر یہ فرق اس لیے نہیں پڑتا اسلام نابود ہو جاتا، مٹ جاتا، آج نہ اسم رہتا نہ رسم رہتی۔ اس لیے فرق نہیں پڑا کہ وہ فرق ڈالنا چاہ رہے تھے، اور ادھر سے وہ شخص جسے پروردگار نے اور رسول مختار نے فاروق اعظم کا لقب دیا تھا، علی ابن ابی طالب، ہر فرق کو مٹاتا رہا، دین کو محفوظ رکھا، دین کو محفوظ رکھا۔ نسل علی ابن ابی طالب نے، نسل پیغمبر نے، نسل ابی طالب نے دین کو محفوظ رکھا، اس لیے فرق نہیں پڑا۔ ورنہ اگر کہیں کربلا کی قربانی نہ ہوتی، کہیں صفین کی جنگ نہ ہوتی، بس 2 منظر، دنیا میں ثروت جمع کرو مگر یہ خیال رہے کہ کوئی عالم، کوئی صحابی، کوئی ولی ٹوکنے نہ پائے، ادھر کسی کی ٹوک ریکارڈ میں آئی، دیکھیے ٹوکنے والے تو یوں ہی ٹوکا کرتے ہیں، آئے دن آپ چلے جا رہے ہیں سیدھی راہ، اپنی راہ، اور بلا وجہ کسی کو آپ سے حسد ہے، کسی کو بغض ہے، کسی کو کوئی کینہ ہے، کسی کو کچھ دشمنی ہے، اور اس نے آپ پہ الزام لگا دیا۔ مگر ایسے الزامات
تاریخ میں محفوظ نہیں رکھے جاتے. سبھی کہتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، کہ تم اپنی راہ چلتے رہو اور راستے میں جو آوازیں آتی ہیں ان کی طرف توجہ نہ دو، مگر اگر کسی کو کسی نے ٹوکا اور وہ تاریخ کا حصہ بن گیا، اگر وہ تاریخ کا حصہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی حسد نہ تھا، یہ کوئی کینہ نہ تھا، یہ کوئی غیظ و غضب وقتی نہ تھا، حکم خدا کی نشاندہی تھی. اس لیے تو غور فرمائے، دولت جمع کرو مگر حلال و واجب اور حرام کی سرحدوں کا خیال رکھنا، حکومتیں قائم کرو مگر یہ خیال کر کے کہ جو واقعی صاحب حکومت ہے اس کا حق ضائع نہ ہونے پائے، ورنہ دونوں صورتیں ہوں گی، واجب بھی ترک ہو جائے گا، حرام میں بھی مبتلا ہو جاؤ گے. حق کا ضائع کرنا حرام ہے. جس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے اس کی اطاعت نہ کرنا ترک واجب ہے. جس کی اطاعت واجب ہے اس کی اطاعت نہ کرنا ترک واجب. جس کا حق ہے اس کو حق نہ دینا ترک واجب یا ارتکاب حرام. اور فرمایا آپ نے، اب اگر کوئی جائز طریقے سے اپنے تخت حکومت پر ہے، جائز طور پر کوئی حکومت پر ہے، یعنی ایسے جائز طور پر، ایسا ویسا الیکشن نہیں، ایسا ویسا الیکشن نہیں، بلکہ پہلے ایک شخص آیا اور اس نے چاہا کہ فوجی مدد کر کے حکومت قائم کر دیں، کہا نہیں. اس کے بعد دوسرا دور آیا اور چاہا کہ اصول کا اور مورلز کا سودا کر کے حکومت لے لیں، کہا نہیں. اور فرمایا آپ نے، تو نہ فوجی امداد سے حکومت قائم ہوئی اور نہ اصولوں کا سودا کر کے حکومت قائم ہوئی. جب واقعاً عامت الناس سب کے سب دروازے پر آ گئے اور کہا کہ آپ کے علاوہ کسی کو ہم حاکم نہ مانیں گے، اب یہاں اتفاقاً دونوں باتیں منطبق ہو گئیں. پروردگار نے جسے حاکم بنایا تھا وہ بھی وہی تھا، آپ نے جسے چنا وہ بھی وہی تھا، دوہرا حق اطاعت ہو گیا. اب اگر ایسا دوہرا حق اطاعت ضائع کیا جائے، ترک واجب بھی ہے، ارتکاب حرام بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. تو اب ابھی آنے سے قبل منبر پر کسی صاحب نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب بھی ہو گیا. اگر غور فرمائے، حقوق کا ضائع کرنا ترک واجب ہے، حقوق کا ادا نہ کرنا ارتکاب حرام ہے. اور فرمایا آپ نے تو دو سرحدیں ہیں اور اس کے بعد دنیا حاصل کریں، اس لیے کہ تیسری شق نہ بھولیے گا، یہ بنیادی اصول ہے. معاد کا موضوع اتنا اہم ہے کہ جسے ابن سینا نے فلسفیانہ سطح پہ ڈسکس کیا اور ملا صدرہ نے، اور اصول سازی کی کہ معاد کو کیسے سمجھا جائے. اور اسی لیے میں نے پھر گزارش کر رہا ہوں اور گزارش کی کہ جوانان عزیز ان آیتوں کا مطالعہ فرمائیں تو وہ سائنسی میدان میں بھی ترقی پائیں گے اور ہر میدان میں ترقی حاصل کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس وقت جہاں تک گفتگو پہنچی ہے تو یہ خیال رہے کہ ایک اور اصول، یہ جو کہا گیا لا معاد لمن لا معاش لہ، یہ شریعت کی زبان ہے، یہ عام فہم زبان ہے. فلسفیانہ سطح پر جن لوگوں نے بحث کی انہوں نے یہی کہا کہ آخرت باطن دنیا کا نام ہے، آخرت باطن دنیا کا نام ہے.
جو کچھ یہاں ہے وہاں جو کچھ ہوگا ایسا ہی کچھ ہوگا، وہاں جو کچھ ہوگا ایسا ہی کچھ ہوگا جیسا یہاں ہے۔ یہ ایک اصول ہے، تشنا ہے، اصول ایک سطر کا ہے، تشریح بہت طویل ہے۔ اس لیے دنیا پر توجہ رہے، دنیا سے ایک لمحے کے لیے بھی توجہ نہ ہٹے، مگر شان یہ ہو کہ آخرت سے بھی ایک لمحے کے لیے توجہ نہ ہٹے۔ اب پھر ظاہر ہے کہ اب بہت سی طبیعتیں درس چاہتی ہیں، اور میں بہرحال کوئی بہت اچھا مدرس نہیں ہوں، لیکن ایک فقرہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سن لیں کیا جوانوں کو دعوت دی ہے، کیا مومنین کو دعوت دی ہے۔ فرماتے ہیں عش فی الدنیا کأنک تعیش ابدا۔ عش صیغہ امر ہے، اور اگر اس کا بالکل عام فہم ترجمہ کر دیا جائے تو ترجمہ ہوگا عیش کرو دنیا میں۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سی طبیعتوں پر یہ فقرہ گراں گزرے گا، کیونکہ ہمارے ہاں لفظ عیش مبتذل ہو گیا ہے، رقیق لفظ سمجھی جانے لگی ہے، غور فرمایا آپ نے۔ لیکن عش فی الدنیا، جیو دنیا میں، زندگی بسر کرو دنیا میں۔ کس طرح؟ اب جو حضرات ملا سے الرجک ہیں، عالم سے، فقیہ سے، مجتہد سے، تقلید سے بیزار ہیں، نظام ولایت سے بیزار ہیں، وہ یہ فقرہ سنیں اور اس حقیر طالب علم کی زبان سے سنیں۔ پیغمبر کا فقرہ ہے جو امیر المؤمنین نے بھی دہرایا اور ہمارے دوسرے ائمہ نے بھی دہرایا اور بار بار سنایا۔ جیو دنیا میں، کس انداز سے؟ کأنک تعیش ابدا، اس انداز سے جیسے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ عیش فی الدنیا، حوصلہ مل رہا ہے نا جینے کا۔ میں موت کی دعوت لے کے نہیں آیا ہوں، قیامت کا موضوع اس لیے نہیں چھیڑا ہے کہ آپ کو موت کی دعوت دوں۔ عیش فی الدنیا کأنک تعیش ابدا، جیو اس دنیا میں جیسے تمہیں ہمیشہ یہی جینا ہے۔ وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اور آخرت کے لیے ایسے کام کرو جیسے کل ہی یہاں سے وہاں چلا جانا ہے۔ باطن دنیا ہے، نفس عمل جزائے عمل ہے، نفس عمل جزائے عمل ہے۔ یہ چھوٹا سا فقرہ ہے، مگر شاید اگلی 2-3-4 تقریروں میں یہی سلسلہ باقی رہے گا کہ نفس عمل جزائے عمل ہے۔ یہ فلسفے میں ابن سینا نے کہا، یہ ملا صدرہ نے کہا، نفس عمل جزائے عمل ہے۔ اور جب قرآن مجید نے سورہ رحمان میں کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ ایک فلسفیانہ اصول ہے، یہ طرح اصول ہے، یہ اصول سازی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب دیکھیے ایک اور موضوع یہاں پر ذکر کر دوں، ذرا گرامر ہی کے حوالے سے ہے، زبان کے حوالے سے ہے۔ اب آج کل تو وہ نسل پروان چڑھ رہی ہے جس کا زبان کے بھی ادب سے تعلق کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ گفتگو جو ہے وہ صرف کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی زبان میں ہو رہی ہے۔ اس کی الگ گرامر ہے، اس کی بھی گرامر ہے، اس کی الگ گرامر ہے، لیکن اس گرامر کے ساتھ ساتھ زبان کی گرامر کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور خصوصیت سے ادب اللسان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال دیکھیے، میں نے یہ بات اس مرتبہ کئی مرتبہ دہرائی کہ نحو و صرف کا فلسفے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ عجیب بات ہے، کبھی کبھی کوئی جملہ کہا جاتا ہے لیکن اس جملے کے پیچھے مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔
ایک ہے انداز سوال، سوال کرنا. سوال ہوتا کس لیے؟ سوال کو عربی میں کہتے ہیں استفہام، یعنی پوچھنا. پوچھتا کون ہے؟ جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس اطلاع نہ ہو، جس کے پاس خبر نہ ہو، جو بے خبر ہو، وہ حصول خبر کے لیے سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ استفہام طلب فہم ہے. لیکن ایک استفہام کی اور قسم ہے، اسے کہتے ہیں استفہام انکاری، کہ پوچھنے والے کو طلب نہیں آئے. جب آپ سوال کریں گے تو سوال سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر کسے فائدہ ہوگا؟ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سوال کا فائدہ اسی کی ذات کی طرف پلٹ کر جائے گا. اور فرمایا افادہ سوال اسی کے لیے ہے. تو استفہام انکاری ہوتا کس لیے ہے؟ کبھی کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی حقیقت مبہم طور پر، مجمل طور پر آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے ضمیر میں ہے، آپ کے قلب میں ہے، دل میں وہ بات ہے مگر زبان تک نہیں آ رہی ہے. دل میں ہے، زبان تک نہیں آ رہی ہے. اور جو سوال کرنے والا ہے وہ حقیقت سے باخبر ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے، وہ جانتا ہے اس کے دل میں یہ بات ہے، وہ جانتا ہے کہ فطری طور پر، وجدانی طور پر اس نے اس حقیقت کو دریافت کر لیا ہے، درک کر لیا ہے، سمجھتا ہے اس بات کو مگر اعتراف نہیں کرتا. تو سوال کرتا ہے کیا ایسا نہیں ہے؟ یا کیا ایسا ہے؟ اب یہ کیا ایسا ہے کا جو سوال ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پوچھ رہے ہیں، انہیں اطلاع چاہیے، انہیں خبر چاہیے. انہیں خبر نہیں چاہیے، انہیں آپ کے معافی ضمیر کی خبر ہے. انہیں آپ کے معافی ضمیر کی خبر ہے، اس لیے پوچھتے ہیں. یہاں بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ یعنی کیا تم یہ جانتے نہیں؟ یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. یہ تم جانتے نہیں، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. کیا احسان کا بدلہ احسان ہوتا، احسان کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے؟ اب اس اصول کو جب فلسفے میں بیان کیا گیا تو آیا نفس عمل جزائے عمل ہے. اور یہ اصول کہاں تک گیا؟ یہ اصول یہاں تک پہنچا کہ اب ہمارے لیے جو اصول مقرر ہے، تم نیکیاں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ نیکیاں کریں گے. تم یہاں غریبوں کو گھر میں پناہ دو گے، ہم وہاں بہشت میں بہتر سے بہتر گھر دیں گے. تم یہاں یتیموں کی سرپرستی کرو گے، ہم وہاں تمہاری سرپرستی کریں گے. نفس عمل جزائے عمل ہے، نفس عمل جزائے عمل ہے. اور جب یہاں تک بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اب ان سے پوچھئے جو آخرت کے قائل ہونے کے باوجود اس دنیا میں اس اصول کو نہیں مانتے. اگر کسی نے رسول کے ساتھ احسان کیا، اور یہ مانتے ہیں کہ احسان کیا، ساری تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ احسان کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے احسان کیا. قرآن مجید میں اعتراف جس کے احسان کا، حدیث میں اعتراف جس کے احسان کا، تاریخ میں اعتراف جس کے احسان کا. کیا وہ خدا جس نے سورہ رحمان میں کہا کہ کن کن آیتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، کیا وہ یہ کہہ کر حل جزاء الاحسان الا الاحسان خود اس اصول کو توڑ دے گا؟ اس نے تو پیغمبر خدا کو، اللہ کے رسول کو اپنے سایہ عاطفت میں رکھا، پروردگار اس کی طرف سے اپنی نگاہیں موڑ لے گا. العیاذ باللہ، نعوذ باللہ. غور فرمایا آپ نے؟ اصول ایک ہے، دیکھا آپ نے، مسئلہ تاریخ کا تھا، جڑ گیا اصول سے. بحث تو معاد کی ہو رہی ہے، مسئلہ اصول کا تھا اور جا کر جڑ گیا تاریخ سے. مسئلہ تاریخ کا تھا، جڑ گیا جا کر اصول سے. زندگی ایک وحدت ہے، یہ کائنات ایک وحدت ہے، یہ سب مظاہر توحید الہی ہے، یہ سب مظہر توحید الہی ہے، یہ جلوہ گاہ وحدت ہے، یہ جلوہ گاہ وحدت ہے.
یہ دنیا آخرت کا خاکہ ہے. آخرت میں وہی کچھ نظر آئے گا تقریباً جو کچھ یہاں نظر آ رہا ہے، ویسا ہی نظر آئے گا. غور فرمایا آپ نے؟ اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آخرت کو سنوارنے کے لیے یہاں ہم اس گھر کو سنواریں، اس در کو سنواریں. اور سنوارنے کا ایک طریقہ ضرور ہے، محنت طلب ہے یہ کام، محنت طلب ہے یہ کام. اب ظاہر ہے کہ ایک فقرہ اور کہتا چلوں کہ جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو آخرت سے پہلے تو موت کی بات ہوتی ہی ہے. اور میں یہ کہہ چکا کہ موت کا پیغام نہیں دینا چاہتا، اور یہ ذہنوں سے نکال دیجئے کہ موت کا پیغام آپ کے لیے ہے. اب میں بس اپنے بچپنے کا ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں، بالکل بچپنے کا. جب میرے والد ماجد مجھے قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے تو انداز یہ تھا کہ روزانہ 5 آیتیں پڑھاتے تھے، صرف ترجمے کے ساتھ، ایک ایک لفظ کے معنی کے ساتھ. اور طریقہ یہ تھا کہ صبح درس ملا، شام کو آیتیں حفظ ہوں، اس لیے کہ کوئی لمبا چوڑا تو سبق ملا نہیں ہے، بس 5 آیتیں ملی ہیں. 5 کے عدد میں بڑی برکتیں، بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں. قیامت کا ذکر بھی 5ویں حصے میں ہے، بڑی برکتیں ہیں. بہرحال 5 آیتیں دے دیں، پڑھا دیں، ترجمہ، الفاظ کے معنی. اور اس کے بعد شب میں داخل ہوئے اور پہلا کام میرا یہ ہوتا تھا، دروازہ کھولا اور دامن پکڑ کے وہیں آیتیں سنا دی، اور اس کے بعد ترجمہ سنا دیا. کبھی کہنا پڑتا تھا کہ ارے ذرا بیٹھ جائیں تب سنائیے گا، معلوم ہے بہت اچھا حافظ ہے آپ کا. اب اس کے بعد ایک منزل وہ آئی کہ جہاں قرآن مجید میں آیت تھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس دن ترجمے میں مجھے یہ خیال ہے کہ شاید 1 یا 2 آیتوں سے زیادہ کا ترجمہ نہیں ہوا، اور ایک انہوں نے مثال پیش کی. اور وہ مثال یہ تھی، کہا کہ یہ ترجمہ آپ نے سمجھا؟ میں نے کہا جی سمجھا، بچپنے کا زمانہ ہے. کہا یہ بتائیے آپ کے ہاں 22 رجب کو نذر ہوتی ہے یا 22 جمادی ثانیہ کو نذر ہوتی ہے، 13 رجب کو نذر ہوتی ہے. اب آپ نے برتنوں میں شیرینی بھر دی اور نذر دے دی، اور اب پورا محلہ آ رہا ہے چکھنے کے لیے، اور آپ نے کہا ہر ایک کو چکھنا پڑے گا. اگر کسی نے نہیں چکھا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. دیکھیے اگر آپ میرے گھر نہیں آئے تو پھر میں بھی آپ کے گھر نہیں آؤں گا. یہ دوستانہ اور محبتانہ گلے شکوے ہوتے ہیں نا. تو فرمایا آخر میں کہ یہ تو یاد ہوگا ہر سال ہوتا ہے. میں نے کہا جی. کہا آپ یہ بتائیے کہ چکھنے والی چیز ختم ہوتی ہے یا وہ ختم ہوتے ہیں جو چکھنے والے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ کسی کے ہاں نذر ہو اور جتنے چکھنے والے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں تو پھر حشر کیا ہوگا؟ پھر اس نذر کرنے والے کا حشر کیا ہوگا؟ بہرحال اب اس موضوع میں نہیں پڑتا. پروردگار نے کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نفس کے لیے خطرہ نہیں ہے، موت کو اپنی عاقبت سنوارنی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مگر یوں ہی آسانی سے بات تھوڑی میں نے کہہ دی اور اچھی لگی اور واہ واہ سبحان اللہ. موت کس مفہوم میں اور حیات کس مفہوم میں اور نفس کس مفہوم میں؟ یہ کون سا نفس ہے جو موت پر غالب آئے گا؟ ہر نفس نہیں. ارے ہر چیز کا مذاق رکھنے والی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں.
وہ ذوق طبیعت پیدا کیجئے، وہ مذاق پیدا کیجئے، اور وہ اس طرح موت ختم ہو جائے گی کہ جب آپ بچپن سے لے کر اور خاص طور سے جوانی میں جب جوش جوانی ہے، اور اس وقت ہر موقع پر موت کو چکھنے کی عادت ڈال لیجیے، موت چکھنے کا مذاق پیدا کر لیجیے، ذوق پیدا کر لیجیے۔ دل چاہ رہا ہے ایک حرام کام کر لیں، نہیں کریں گے، ایک گونا موت کا مزہ آ جائے گا۔ بھائی سامنے رکھی ہوئی ہے ایک چیز بہت حسین، بہت خوش رنگ، بہت خوش مزہ، بہت خوشبو بھی ہے، خوش مزہ بھی ہے، خوش رنگ بھی ہے، اور دل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بس اسے استعمال کر لیں، نوش جان کر لیں، مگر ادھر شریعت نے کہا، ہاتھ بڑھ رہا تھا، شریعت نے کہا یہ حرام ہے، موت کا مزہ تو آ گیا۔ موت کا مزہ ہی تو آ گیا بس۔ اسی طرح ایک واجب ہے، فرض ہے، ظاہری حالات میں سخت محسوس ہو رہا ہے، مشکل محسوس ہو رہا ہے، بہت تکلیفیں ہیں، اس واجب کو ادا کرنے کے لیے گھر سے نکل کے اس منزل تک جانے کے لیے راستے میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں، ان کانٹوں کو اپنے پیروں سے ڈل مسل کے ایسا بنا دینا ہے کہ دنیا والے کانٹا نہ سمجھیں کہ پھولوں کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی ہیں، تاکہ جتنے زخم ہیں ہمارے تلوے کو زخمی کریں مگر ہمارے بعد آنے والے زخمی نہ ہوں۔ ایسی راہ ہے جہاں راستے میں کانٹے ہیں اور سر کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، ایسا راستہ ہے کہ جہاں ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں، ایسا راستہ ہے جہاں ہر طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، موت کا مزہ آ رہا ہے مگر واجب ترک نہیں ہونے دیں گے، واجب ترک نہیں ہونے دیں گے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو موت ایڑیاں رگڑتی ہیں، زندگیاں انگڑائیاں لیتی ہیں۔ صلوات پڑھیں موت۔ اور جب موت ہی پسپا ہو جائے تو آخرت کتنی شاندار ہوگی۔ غور فرمایا؟ آخرت بنائیں، آخرت بنائیں، ہاں موت کو پسپا کریں، اسی طرح موت کے آثار طاری نہ ہونے دیں، بالکل موت کے آثار طاری نہ ہوں۔ جب زندگی بھر آپ واجبات کی پابندی کریں گے، محرمات سے اجتناب کریں گے، تو پھر اس دنیا میں آپ اتنے قوی ہو جائیں گے، عجیب جملہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ زمین اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ قیامت کو برداشت کر سکے، یہ زمین اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ قیامت کو برداشت کر سکے، یہ آسمان اس میں اتنی پہنائی نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنی سمائی نہیں ہے کہ فضائے قیامت کو اپنے آغوش میں لے سکے، مگر ایک مرد مومن اگر وہ واجبات الہیہ اور محرمات الہیہ کا خیال رکھنے والا ہے تو وہ اپنے آغوش میں قیامتوں کو پروان چڑھاتا ہے، اپنے آغوش میں قیامتوں کو پروان چڑھاتا ہے، اور موت کو اس طرح شکست دیتا ہے۔ موت چاہتی ہے زبان سے حرف ادا نہ ہو، مگر حرف ادا کرنے والا نوک نیزہ سے حرف ادا کرتا ہے۔ موت چاہتی ہے کہ آنکھوں میں لہو بھر جائے، مگر موت کو پسپا کرنے والا لہو کو صاف کر کے اور اس کے بعد اشکوں کو اپنی زبان بنا لیتا ہے۔ موت چاہتی ہے کہ حس و حرکت ختم ہو جائے، مگر زندگی کو پروان چڑھانے والا، قیامتوں کو پروان چڑھانے والا، موت کو پسپا کرنے والا اس وقت بھی حس و حرکت رکھتا ہے جب اس کی ضرورت ہو۔ سر و گردن میں جدائی ہے مگر گلوئے بریدہ سے آواز آئے گی۔ کون کہتا ہے
کون کہتا ہے کہ پہچاننے کا کام صرف آنکھیں کرتی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ پہچاننے کا کام آنکھیں کرتی ہیں؟ کون کہتا ہے سننے کا کام یہ کان کرتے ہیں؟ کون کہتا ہے بولنے کی طاقت زبان میں ہے؟ دیکھو سب عصر عاشورہ جب سکینہ نکلی ہے، حسین پہچان گئے میری بیٹی میدان میں آ گئی۔ جب سکینہ نے آواز دی بابا، آواز سن لی اور کہا بیٹی میرے پاس آ جا۔ یہ موت کو شکست دینے والے ہیں، یہ قیامتوں کو پروان چڑھانے والے ہیں، یہ روز عاشورہ کے مناظر ہیں۔ گزارش کر چکا، یہ روز عاشورہ کے مناظر ہیں۔ ہاں، روز عاشورہ کربلا کے بن میں ایک قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، بلکہ ایسی قیامت آئی تھی کہ جو قیامت حقیقی تھی، قیامت واقعی تھی۔ ابھی تو کہہ رہا تھا میں کہ یہ زمین قیامتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کربلا میں یہی تو ہوا تھا جب زلزلہ آیا تھا۔ جب زلزلہ آیا تھا تو زمین یہی کہہ رہی تھی کہ میں یہ قیامت برداشت نہیں کر سکتی۔ جب فرات کا پانی نیزوں اچھلا تھا تو وہ گویا اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا وہ پانی کہ اس قیامت کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ فضا تاریک ہو گئی تھی، لیکن اس وقت اس کائنات کی حفاظت بھی کی اسی امام نے۔ جملہ عرض کروں، وہ امام، اب سمجھو کہ ولایت تکوینی کیا ہوتی ہے۔ امام اس کائنات کی پرورش کہاں پر پہنچ کر کرتا ہے؟ امام نے یہ محسوس کیا اگر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میرے گلے پہ خنجر چل گیا یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اب یہ میرے احساسات ہیں، یہ میرے احساسات ہیں، یہ امام ہے، یہ شان ربوبیت کا مظہر ہے، یہ رب کا مظہر ہے، رب کا مظہر ہے۔ دیکھا کائنات میں قیامت آ جائے گی، لیکن اس کائنات کے ذرے ذرے پر امام کی نماز کا احترام لازم ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ امام سجدے میں ہو اور زمین اس سجدے کا احترام نہ کرے۔ اس ایک کائنات کو باقی رکھنے کی خاطر امام نے ایک مرتبہ اپنے کو سجدے کی کیفیت میں پہنچایا۔ منقلب ہونے کو تھا آسی نظام دو جہاں، منقلب ہونے کو تھا آسی نظام دو جہاں، تھم گئے ارض و سما جب شاہ نے سجدہ کیا، تھم گئے۔ اس طرح ولایت آگے بڑھی، اس طرح امامت آگے بڑھی۔ امام نے سجدہ کیا، زمین کو قرار آیا، امامت سید سجاد تک منتقل ہوئی، اور اب امامت کی محافظ زینب۔ چند جملے، حسین سے امامت منتقل ہوئی سید سجاد تک۔ یہ سجدہ بھی انتقال امامت کے لیے ہے۔ ہاں، اب زینب نے کیسے کیسے بچایا ہے، کیسے کیسے حفاظت کی ہے۔ ایک منزل وہ آئی کہ جب کربلا کی زمین چھوٹ رہی ہے اور قافلہ گزر رہا ہے، اور ایک مرتبہ بی بی نے یہ دیکھا، وہ منظر تو یاد ہوگا کہ جب خیمے میں امام تھے اور دشمنوں نے آگ لگا دی تھی، اس وقت بی بی نے پہلا موقع ہے، اور دوسرا موقع حسین کا برہنہ لاشا پڑا ہے، اکبر کا لاشا، عباس کا لاشا، قاسم کا لاشا، ادھر سے بیویاں گزر رہی ہیں، مگر آگے آگے سید سجاد ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد کا چہرے کا رنگ بدلا، ادھر بی بی نے
کہا بیٹا امام وقت ہو اپنے کو سنبھالو، بیٹا امام وقت ہو اپنے کو سنبھالو۔ ہاں عجب قواعد ہیں، عجب منزلیں ہیں، عجب منزلیں ہیں۔ یہاں سے قافلہ گزر گیا وہ جن کے صدقے میں کائنات پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ تیروں کے زخم اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں، تلواروں کے زخم اتنے اہم نہیں ہیں، پتھروں کے زخم اتنے اہم نہیں ہیں جتنا ان کے خلاف رتبہ جو باتیں ہوئی ہیں۔ ہائے کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے، باعث وجود کائنات، اور جن کے صدقے میں سب جی رہے ہیں۔ کوفے میں پہنچے تو اپنے بچوں کا صدقہ ان کو دیا جانے لگا۔ ام کلثوم تڑپ گئی، زینب تڑپ گئی، ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، صدقہ حرام ہے۔ اب یہ آواز ایک ایسی خاتون کے کانوں تک پہنچی جس کی تربیت زینب ہی نے کی تھی، زینب ہی نے تربیت کی تھی۔ اس سے آ کے کنیزوں نے کہا اس قافلے کے اسیر اس قافلے کے اسیر صدقہ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھی، کوزے میں پانی لیا، خرما لیا اور وہاں تک آئی، بی بی یہ خرما صدقہ نہیں آئے، یہ بچی بھوکی ہے، پیاسی ہے، پانی دے دے۔ بس یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کوفے کی فضا تھی، کیا کوفے کا ماحول تھا کہ زینب کی تربیت یافتہ خاتون آئی، اس سے غلطی ہو گئی۔ قبل اس کے بچی پانی پیے، پانی پی لیتی بچی، پھر کچھ کہتی، مگر نہیں، قبل اس کے پانی پیے ایک جملہ آیا، اے بیٹی میں نے سنا ہے اسیروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بیٹی بی بی سکینہ کے ہاتھ کانپنے لگے، بی بی بار بار سن رہی، پھوپھی اماں ہمیں اسیر کہا جا رہا ہے، ہم اسیر ہیں پھوپھی اماں۔ پھوپھی نے کہا بیٹی اس کے لیے دعائیں کر دو۔ ہائے رے شقاوت، کوفے کی فضا میں کچھ شقاوت تھی، کیا بے احتیاطی ہے، کسی یتیم سے کہے ایسی دعا کرو میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ زینب سرپرست ہے، بچی حسین کی ہے، اس لیے صابرہ بچی ہے، بڑی شجاع بچی ہے۔ اس نے دعا کی، پروردگار جیسے ہم اسیر ہوئے ہیں یہ اسیر نہ ہو، جیسے میں یتیم ہوئی یہ یتیم نہ ہو۔ اب ایک مرتبہ کا ایک دعا اور ہے، میرا آقا حسین مدینے میں ہے، سلامت رہے۔ ارے سکینہ کے ہاتھ لگتے، پانی سے اٹھا، پھوپھی اماں بابا کے لیے